الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. عليكم السلام ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، وقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلوات بر محمد آل بیت محمد. کچھ بندوں کی فرمائش ہے کہ آپ اردو میں درس دیا کریں، خاص طور کے اوپر جو لائیو سماعت فرمانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سریکی بولتے ہیں اور ہمیں کافی ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئی. آج سارا دن ٹیلی فون آئے ہیں کہ بھائی آپ کا درس تو اچھا تھا لیکن کافی سارا ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو قبل اس کے میں شروع کروں، پہلے گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے میری مادری زبان تو اردو نہیں ہے. اگر کوئی زبان سے ایسا لفظ نکل جائے کہ جو مسخرہ ہو، لطیفہ ہو، تو پھر آپ معاف کیجیے گا. پہلے ہی میں معذرت کر رہا ہوں. اور تجربہ بھی نہیں ہے اردو زبان میں، خطابت کا بھی نہیں ہے، اور پھر درس کا تو ویسے ہی نہیں ہے. خداوند متعال نے اس کائنات کو جب خلق فرمایا ہے تو خداوند متعال نے جب زمین کو پیدا کیا ہے تو زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر زمین کا جو خطہ ہے صرف پانی تھا. تو خداوند متعال نے پانی سے زمین کو خلق کیا ہے، اور وہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ نے پانی میں ہوا چلا کے پانی کو متلاطم کیا، اس میں تلاطم برپا کیا. پانی کو ہوا کے ذریعے ادھر ادھر اچھالا گیا. اس پانی کے اچھلنے کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ سی پیدا ہوئی. وہ جھاگ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اس میں سے بہت سا ایک علاقہ اور جب بہت سا خطہ خشک ہو کے زمین کی شکل میں بن گیا. تو خداوند متعال نے جہاں سے وہ خشک کرنا شروع کیا اس جھاگ کو، وہ پہلا مقام جس کو خشک کیا وہی کعبہ والی سرزمین تھی. کتاب کا نام ہے تاریخ کعبہ. بہت ہی دلچسپ قسم کی کتاب ہے. میں نے چونکہ عرض کیا تھا کل بھی کہ کچھ مقامات ہیں جن کی معرفت ضروری ہے، تو ان میں ایک کعبہ ہے خود. اس لیے میں چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کعبے کی جو تاریخ ہے وہ خلقت زمین سے ہے، یعنی جب زمین بنی ہے تو کعبہ بھی ساتھ ساتھ بنا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے گھر جو اللہ نے پہلا زمین کے اوپر بنایا ہے وہ لوگوں کے لیے، وہ ببکہ مبارکون ہے، یہی مکہ والا گھر ہے. چونکہ بکہ عربی زبان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اصل میں عبرانی لفظ ہے. بکہ کا معنی مکہ نہیں ہے. بکہ لفظ آتا ہے جمع ہونے کی جگہ، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اس کو بکہ کہا جاتا ہے. یعنی ایسی زمین، ایسا گھر بنایا جو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے. پوری کائنات سے، پوری جگہ سے
جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس کو اولین گھر بنایا، سب سے پہلا گھر بنایا، خشکی بھی پہلے اور پھر گھر کی بنیاد بھی حضرت آدم کے ذریعے رکھوائی۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت آدم کو کہا کہ آپ میرا گھر بنائیں۔ کہاں بنائیں؟ جبرائیل نے جگہ دکھائی اور وہ جگہ حضرت آدم نے وہاں پر اس جگہ کے اوپر بنیاد رکھی کعبے کی۔ پھر وہ حالات کی وجہ سے کعبہ گرتا رہا اور سیلاب کی وجہ سے خراب ہوتا رہا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر بنایا۔ البتہ انہوں نے جو کعبہ بنایا وہ کعبہ وہی پہلے بنا ہوا کعبہ تھا، اس کی مرمت کی ہے، کیونکہ پہلے بنیاد موجود تھی۔ اسی بنیاد کے اوپر اذ یرفع القواعد کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب کعبے کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ تو یہ ایک تاریخی گفتگو ہے جو کہ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں اصل ہدف سے ہٹ نہ جاؤں۔ تو خداوند متعال نے اس کو پہلا گھر بنایا۔ یہودیوں والا جو بیت المقدس ہے، جس یہودیوں کا قبضہ ہے، اصل میں وہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا بیت المقدس۔ اور وہ بیت المقدس جو دکھایا جا رہا ہے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن کے اوپر اور سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ وہ جو ایک زرد رنگ کی مسجد دکھائی جاتی ہے معمولاً، انہیں بیت المقدس نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی بے حسی دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کعبہ پہلا ہے کون سے والا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا پراپاگنڈا کیا ہے یہودیوں نے۔ انہوں نے وہ جو مسجد دکھائی ہے نا، زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی جو مسجد ہے، وہ مسجد صخرہ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں، شاید میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ابھی آپ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ لکھیں پکچر آف مسجد اقصیٰ، وہ سبز رنگ کی مسجد دکھائیں گے آپ کو، دیکھیں سرچ کر کے دیکھ لیں۔ یہ پیلے رنگ والی مسجد نہیں ہے، وہ چھوٹی مسجد ہے، بالکل پرانی، کالے رنگ کا گنبد ہو چکا ہوا ہے اس کا، حالانکہ وہ اس کا اصلی رنگ سبز ہے۔ تو جب یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ، چونکہ حضرت سلیمان نے بنایا تھا، یہودی کہتے ہیں کہ جناب سلیمان ہمارا نبی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا نبی کہاں سے آ گیا، سب کا نبی ہے، نبی ہوتا ہے۔ ایک لمبی ہسٹری ہے، میں خلاصہ عرض کرتا چلوں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، چونکہ یہودی کہتے تھے کہ نیا اسلام آیا ہے، لہذا ان کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، اپنا کعبہ ہی نہیں ہے، تو خداوند متعال سے پیغمبر نے دعا مانگی کہ پروردگار، یہ طعنے دیتے ہیں اہل کتاب ہمیں کہ آپ کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے۔ پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیات شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرے سپارے کے شروع میں قبلہ تبدیل ہونے والی آیات موجود ہیں۔ فَلَنُوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف گھما دو۔ پھر وہ ایک ہی نماز کے دوران جو انشاءاللہ آپ جائیں گے، وہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں پوری تفصیل گفتگو کروں گا، وہاں جہاں پر مسجد قبلتین ہے، تو یہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیا اور یہودیوں نے ایک اور سوال اٹھا دیا کہ آپ کی پہلی نماز ٹھیک ہے یا یہ والی؟ ایک تو یقیناً خراب ہوگی، اگر وہ قبلہ ٹھیک تھا تو آپ نے ادھر کیوں رخ موڑا ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تھا تو جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ خراب ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ان سے پوچھو کہ کیوں، وہ کہتے ہیں پہلا گھر یہ ہے بیت المقدس، ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے، پہلا کعبہ بیت المقدس ہے۔ نہیں بھائی، پہلا گھر کعبہ نہیں ہے۔ اسی چیز کا جواب دیا ہے قرآن نے کہ ان کو کہو پہلا گھر کعبہ ہے، مکہ والا ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ بہرحال مبارک ہے، اس کے ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہے گی۔ میں چونکہ ایک ہی موضوع کے اوپر نہیں رہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے مختلف قسم کے موضوعات ہیں، اس لیے میں سمیٹ کے پھر واپس لے آنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے عمرہ مفردہ۔ عمرہ مفردہ کے زیادہ تر چونکہ مد نظر احکام ہی ہیں، اعمال بھی ہیں، کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے، تو قبل اس کے میں عمرہ مفردہ کے کچھ احکامات بتاؤں۔ ان میں سے جو شرائط میں نے کل بیان فرمائی تھی، کل عرض کی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تقلید، اور آج ایک شرط میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کے باقی اعمال بھی تو ٹھیک ہوں نا،
ان اعمال میں سے، ان چیزوں میں سے سب سے مہم چیز ہے وضو۔ جس بندے کا وضو ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ عمرہ مفردہ کیا کرے گا؟ اچھا جی، اب وضو کرنا ہے جی، وضو کے واجبات کتنے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے؟ البتہ میں آپ کے سامنے یہ گفتگو چھیڑ رہا ہوں، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ میں شیعہ میانی میں بیٹھ کے وضو کے واجبات بتاؤں، لیکن ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی باہر کا بندہ سن رہا ہو، اس کو وضو کے واجبات کا پتہ ہی بھی نہ ہو، اس کو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، وضو باطل کر رہا ہو، کسی بھی وجہ سے باطل کر رہا ہو، تو میرے خیال میں اس کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت اللہ۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے واجبات میں کسی سے اگر سوال کروں تو میرے خیال میں ایک توہین ہوگی، کہ جسارت ہے کہ میں کسی سے بتاؤں، لیکن ایک بات کنفرم ہے، چاہے وہ شیعہ میانی میں والے بیٹھے ہوں یا کوئی اور بیٹھے ہوں، ایک بات پکی ہے، وہ یہ کہ وضو کے واجبات کی تعداد میں شاید کنفرم نہ ہو کسی کو۔ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ 5۔ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وضو کے واجبات کتنے؟ 5 ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ آج پہلی دفعہ یہ لائیو جا رہا ہے، مجھ سے سن لیں، وضو کے واجبات 7 ہیں۔ یہ میں پکی بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ کون سے والے 5 گنائے جاتے تھے؟ ایک نیت، چہرے کا دھونا، دونوں بازو کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ 5 واجبات ہمیں ہر مولوی نے پڑھائے ہیں، ہر دنیات میں لکھے ہوئے ہیں، ہر توضیح المسائل میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 اور بھی واجبات ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ترتیب ہے وہ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کو کیوں نہیں تذکرہ ہوتا؟ ترتیب بھی تو واجبات میں سے ہے نا۔ پھر کنٹینیو، جسے موالات کہتے ہیں، اگر ایک عضو پہلے والا خشک ہو جاتا ہے تو بعد والا جب دھوئیں فائدہ ہوگا، تو 2 تو اور بھی واجبات نکل آئے۔ لہذا وضو کے واجبات 5 نہیں ہیں بھائی، 7 ہیں۔ آج کے بعد آپ ذہن نشین کریں، جو بھی آپ کو بتائے نا کہ وضو کے واجبات 5 ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس کو خود کو بھی شاید اندازہ نہ ہو۔ میں کوئی اپنی علمی وہ نہیں جھاڑ رہا ہوں، دھونس نہیں جھاڑ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اور فلاں، نہیں، میں فقط آپ کی اصلاح کی خاطر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وضو کے واجبات 7 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بات ہو رہی ہے واجبات کی، مستحبات بھی تو ہیں، وضو کے شرائط بھی تو ہیں، وضو کے مقدمات بھی تو ہیں۔ اب ممکن ہے مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ بھائی یہ تو بات لمبی ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں، آپ توجہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا مہم ہے۔ آپ کے کپڑے اگر نجس ہوں، آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کے بدن نجس ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، جگہ غصبی ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، اور آپ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میرے کپڑے نجس تھے اور میرا لباس نجس تھا، میرا بدن نجس تھا، یا یہ جگہ نجس تھی یا جگہ غصبی تھی، تو نماز ٹھیک ہے آپ کی۔ سارے مراجع عظام کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا ہے نا، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر وضو باطل ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ میرا وضو باطل ہے، پھر 20 سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ والا وضو تو میرا ٹھیک نہیں تھا، جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں ساری باطل ہے، کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سب دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، سب۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بھائی یہ وضو اس طرح کا شرط نہیں رکھتا جس طرح کپڑے پاک ہونا شرط تھی، جس طرح جسم کا پاک ہونا شرط ہے، بس شرط میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو وضو والی شرط ہے اتنی ٹف ہے، اتنی سخت ہے کہ چاہے آپ کو علم ہو نہ ہو، مسئلہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اچھا پہلے یاد تھا بعد میں بھول گئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وضو باطل تھا، نمازیں ساری باطل۔ وضو باطل تھا، وہ نماز بھی باطل جو آپ نے طواف والی نماز پڑھی ہے۔ جب وہ نماز باطل ہے تو پھر طواف بھی باطل ہے، جب طواف باطل ہے تو پھر پورا حج باطل ہے، پورا عمرہ باطل ہے، سب کچھ کیا زیرو، خراب ہو جائے گا معاملہ، اور پھر بندہ وہاں جا پہنچے گا جہاں سے وہ چلا تھا، بلکہ تھوڑا سا کام خراب بھی ہو جائے گا۔ احرام تو باندھا تھا ٹھیک ٹھاک، اب اس سے نکلا تو ہے نہیں،
ابھی تک احرام کی حالت میں ہے بندہ، اور ڈھیر سارے اس نے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، ساتھ میں بہت سارے کفارے بھی اس کے واجب ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ مہم ہے نا۔ اب میں پھر واجبات دہرا دیتا ہوں۔ وضو کے میں شرائط بیان نہیں کر رہا ہوں ابھی، وضو کے میں وضو کے اسباب بیان نہیں کر رہا ہوں، وضو کے مقدمات بیان نہیں کر رہا ہوں، فقط وضو کے واجبات۔ جب بہت لمبی ہو جائے گی بات، پھر سارا سال درس پڑھیں تب بھی نہیں ختم ہوگا حج عمرے کا، اس لیے شارٹ کر کے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں 10 دن میں بہت کچھ بیان کرنا ہے اور سمیٹنا ہے، اور ان حساس مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک مسئلہ حساس ہے۔ اور اس کو میں ایک جملہ تبلیغ کا بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ بعض بندے وضو کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے اوپر خرچہ نہیں آیا نا بندے کا، پیسے نہیں خرچہ ہوئے نا، پیسے نہیں لگے ہیں نا۔ نماز کے اوپر خیر ہے، چونکہ پیسے نہیں لگے نا۔ عمرہ مہم ہے، کیوں؟ پیسے لگے ہیں بھائی، 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ نہیں بھرا میں نے، 3 لاکھ روپیے کی وجہ سے آپ کو اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا خراب کیوں نہ ہوئے۔ اور جسارت معاف، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں، فقط آپ کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ بندے نے جہاں پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں اس بات کو اہمیت دیتا ہے جہاں پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں۔ جہاں پر مفت والی بات ہو، چاہے وہ کتنا بھی مسئلہ مہم ہے، وہ مفت والا ہوتا ہے۔ اچھا، میں ایک سخت جملہ تبلیغ کا کہنے جا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ اور معافی مانگ کے۔ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ایمان کی قیمت لگ گئی ہے۔ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میرے ایمان کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے 3 لاکھ کا جب مسئلہ آیا تو میں پھر ایمان کو ٹٹول بھی رہا ہوں، اپنا وضو بھی ٹھیک کر رہا ہوں، اپنا نماز بھی ٹھیک کر رہا ہوں، اپنا احرام بھی ٹھیک کر رہا ہوں۔ کیوں؟ 3 لاکھ، یعنی میرے ٹوٹل دین کی قیمت، ایمان کی قیمت 3 لاکھ ہے۔ اگر مجھے واقعاً میرے دین اور ایمان کی قیمت ہوتی تو پھر یہ میرے تبلیغی مسئلہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ میں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ واجبات ساتھ، پہلا نیت ہوتی ہے۔ نیت کے بغیر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، آپ پانی میں غوطے لگا کے آ جائے نا، نیت کے بغیر نہ وضو ٹھیک ہوتا ہے نہ غسل۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک بات میں شروع سے کلیئر کر دوں، یہ بعد میں عمرے کی نیت میں بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، بعض بندے بڑے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ نیت کیسے کریں گے۔ کوئی نیت کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مشکل ہو، بہت ہی آسان سا کام ہوتا ہے، فقط سمجھنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اتنا آسان کر کے سمجھائیں گے نا۔ ایک بندے نے کہا کہ یار مجھے قربتاً اللہ کہنا نہیں آتا تو میں اب کیسے نیت کروں گا؟ مجھے تو قربتاً اللہ کہنا ہی نہیں آتا، میں زبان پہ بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، قربتاً اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ قربتاً اللہ کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی قربتاً اللہ کہہ دیتا ہے، تو اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ آپ قربتاً اللہ کہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کی نیت کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھا رہا ہوں، یہ مرغی کے ساتھ کھا رہا ہوں اور ساتھ مکھن بھی ہے اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، نیت کرتے ہیں آپ۔ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نیت وہی ارادہ ہوتا ہے بھائی، نیت کوئی علاوہ چیز نہیں ہے۔ نیت کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ ارادہ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ارادہ اللہ کے لیے ہو۔ آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں، دل میں، زبان پہ نہیں کہنا ہے، دل میں کہنا ہے کہ یہ اللہ کی خاطر 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، ختم، یہی نیت ہوتی ہے۔ بھائی سرے کی زبان سمجھتے ہوئے سارے اللہ واسطے پڑھتا، اب تو ٹھیک ہے، یہ ساری نیت ہے، کوئی چکر نہیں ہے قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر فلاں کام کرتا ہوں، ختم۔ وہ بھی زبان پہ نہیں کہنا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے نا، بس میں یہ کام خدا کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، چونکہ اللہ کا آرڈر ہے میں کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں پیچھے جو خواتین تشریف فرما ہیں وہ اپنا کوئی مسائل ان کے ہیں، تو مہربانی کریں، یا تو جگہ کم پڑ رہی ہے تو تھوڑے سے مرد حضرات کو ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے آ جائیں، یہ جگہ بہت ہے بھائی، آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی ہیں تمام چیزوں کو، نیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، خدا کی خاطر میں وضو کرتا ہوں، خدا کے لیے وضو کرتا ہوں، بس کافی ہے، اتنا آسان۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت۔
اچھا جی، سوال بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں خواتین کی طرف سے ہیں یا نہیں. ان کا جواب میں آخر میں دوں گا، چونکہ پہلے میرا موضوع نہیں ہے سوالوں کے جواب دینا. آپ بھیج سکتے ہیں سوال، آپ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن جواب اس کا میں آخر میں عرض کروں گا. تو میں نیت کے بارے میں سن لیں کہ نیت تمام چیزوں کی، فقط میں وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں طواف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹوٹل جس چیز میں نیت شرط ہے اس کی نیت ایسے ہی ہوتی ہے. بڑا آسان نہیں ہے خدا کے لیے فلاں کام کرتا ہوں، خدا کے لیے طواف کرتا ہوں، خدا کے لیے 2 رکعت نماز طواف کی پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کے حکم کو ماننے کی خاطر میں عمرہ تمتع کا یا عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں. اچھا، وہ بھی زبان پر اوپر نہیں کہنا ہے، دل میں ارادہ ہو کافی ہے. یہ تو مشکل الحمدللہ ہوگی آسان. بس پہلی ہے نیت، دوسرا ہے چہرہ دھونا. ٹھیک ہے جناب، چہرہ دھونا وضو میں واجب ہے. اگر چہرہ نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا. پھر کیسے دھونا ہے؟ اوپر سے نیچے دھونا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ دھونا ہے. اور کتنا دھونا ہے؟ اپنے موبائل اگر آپ ہو سکتا ہے تو سائلنٹ پہ لگا دیں. کل بھی بار بار تذکر دیا گیا ہے، پھر بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو مہربانی کریں سارے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، بسم اللہ پڑھیں، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیسے نہیں کٹویندا یار، اللہ کا نام ہے. موبائل کا نکال کے اور اس کو سائلنٹ لگا دیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بند کیا ہے. ہاں، بند کرنے کی بھی علیحدہ ٹون ہوتی ہے. اچھا، صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت. تو چہرہ کتنا دھونا ہے بھائی؟ کاش میں پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا آپ کو. دیکھیں، چلو آپ نے بھرنا ہے نا، آپ نے آنکھوں کے اوپر نہیں ڈالنا ہے، آپ نے منہ کے اوپر نہیں ڈالنا ہے. بعض بندے کیا کرتے ہیں، وہ نیچے ڈال دیتے ہیں. ڈالنا بھی اوپر والے حصے میں ہے. وہ کون سی والی جگہ ہے؟ جہاں پر بال اگنے کی جگہ ختم ہوتی ہے. بال اگنا جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر پانی کا چلو ڈالنا ہے، اوپر ڈالنا ہے. پھر اس کو نیچے لے آ سکتے ہیں آپ، اس کو اوپر ہاتھ نہیں گھما سکتے. ہاں، سائڈ کے اوپر بھی چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں تک. چوڑائی میں کہاں تک دھونا ہے؟ یہ جگہ جو ہے آپ کی یہ کان والی، یہاں تک دھونا چاہیے. کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ بندوں کی داڑھیاں بہت گھنی ہوتی ہیں، یا لمبی ہوتی ہیں یا گھنی ہوتی ہیں. تو 2 قسم کے بندے ہوں گے، یا داڑھی گھنی ہوگی یا نہیں ہوگی. جس کی داڑھی گھنی ہے، اتنی گھنی ہے کہ اس کے نیچے والے بال نظر نہیں آتے، تو وہ اوپر سے دھونا واجب ہے، نیچے پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اس کے نیچے والا چمڑا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے واجب ہے چمڑے کو دھوئے. اچھا، مسئلہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا نا، کہ جس کی گھنی داڑھی ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہونا چاہیے. الٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں جس کی گھنی داڑھی ہے اس کے اوپر والا حصہ دھونا کافی ہے، بس اوپر سے دھل جائے کافی ہے. نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا واجب نہیں. اور جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے، گھنی مراد میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کا نیچے والا چمڑا نظر آ رہا ہے، وہ چمڑے کو دھونا اس کے لیے واجب ہے. بس 2 ہو گئے. تیسرا واجب کیا ہے؟ وہ ہے دائیں اور بایاں بازو دھونا. بالکل اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ دائیں اور بایاں بازو دھونے کے لیے آپ کو اوپر سے نیچے دھونا ہوگا. اچھا، پھر اندر پانی ڈالنا ہے، باہر پانی ڈالنا ہے، یہ سارے مستحبات میں آتا ہے. آپ نے دھونا ہے بس. ٹھیک ہے، پہلے پانی کہاں سے ڈالنا ہے تو پھر کہاں سے ڈالنا ہے، یہ واجبات میں نہیں ہے. واجب اور مستحبات ہیں، وہ بات کی بات ہے. بس آپ نے دھونا ہے. کہاں سے دھونا ہے؟ کوہنی سے لے کر آپ نے انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے. میں نے کافی سارے بندوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ یہاں ایک غلطی کرتے ہیں، اور غلطی اتنی باریک ہے کہ کافی سارے بندوں کو پتہ نہیں چلتا. بلکہ 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی تو کچھ موٹی سی ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے. ایک بہت باریک غلطی ہے جو میں نے پڑھے لکھے بندوں کو دیکھا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کافی سارے طالب علموں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں غلطی کر جاتے ہیں. وہ کون سی والی غلطی ہے؟ پہلی غلطی جو موٹی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں تک دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک. چونکہ ہاتھ پہلے دھلے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ تو دھل گئے ہیں لہٰذا وہ یہاں سے یہاں تک دھوتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے، انگلیوں کے سروں تک دھونا واجب ہے. یہ موٹی غلطی ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اکثر بندے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں انگلیوں کے سروں تک دھونا واجب ہے، نہ کہ یہاں تک کلائی تک.
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اتنی باریک غلطی نہیں تھی. جو باریک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بازو دھوئیں گے, پھر جب یہ بازو دھوئیں گے پھر اس کو حاج مارنا شروع کر دیں گے, پھر یوں کریں گے, پھر یوں کریں گے, وہ پتہ نہیں کیا کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی ایک دفعہ دھونا یہاں تک واجب ہے بس. اگر آپ نے ترتیب گڑبڑ کر دی تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. بس ایک دفعہ دھوئیں پھر اس کو دھوئیں, پھر اس کو دھونے کے چکر میں نہیں. اچھا پھر جب اس کو دھونا ہے نا, اس ہاتھ کو بعض اوقات بندے ہلانا شروع کر دیتے ہیں. مثلا فرض کریں مجھے دیکھیں, میرے ہاتھوں کو دیکھیں سارے, اگر نظر آ رہا ہے نا, میں نے اس ہاتھ کو دھونا ہے. جب اس کو دھونا ہے تو اس کو گھومنا چاہیے نا. ہاتھ کون سے والا گھمائیں اوپر, یہ گھومنا چاہیے نا, یہ کھڑا رہے. نہیں یہ بھی گھما رہا ہوں, یہ بھی گھما رہا ہوں, پتہ نہیں چل رہا کہ دھل کون سا والا رہا ہے. یہ بڑی باریک غلطی ہے. اگر کسی نے اس طرح کا کیا وضو ٹھیک نہیں ہے, اس کا وضو باطل ہو جائے گا. بس جو دھونے والی چیز ہے اس مسئلے میں یہی ہے. مسح آپ کریں گے, مثلا سر رکھ کے آپ سر یوں کر سکتے ہیں, کیوں؟ چونکہ مسح آپ نے ہاتھ کا نہیں کرنا کہ آپ نے سر کے ذریعے آپ نے ہاتھ کا مسح کر دیا ہے. آپ نے مسح کرنا ہے سر کا, تو سر کا مسح کیسے ہوگا؟ آپ ہاتھ ہلنا چاہیے. اسی طرح جب یہ دھل رہا ہو تو اس کو دھونے کے لیے یہ ہاتھ ہلنا چاہیے. تھوڑا بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہل جائے تو. لیکن یہ تو نہ ہو کہ پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ یہ غاسل کون سے والا ہے, مغسول کون سے والا ہے, کون سے والا دھونے والا ہے, کون سے والا دھلنے والا ہے. اس کا یہ اسی طرح یہ الٹا بازو بھی ہے. بس دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ واجبات میں سے ہے. پھر سر کا مسح ہے. سر کا مسح اتنا آسان ہے, لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے. سر کا مسح کتنا سر کا مسح ہونا چاہیے؟ ہماری تو موج ہے بھائی, ہمارے تو بال ہیں نہیں, تو یہ مسح ہو گیا ہے سارا. دیکھو کتنا میں نے مسح کیا, یہ انگلی میں نے ٹیک کے یہ اتنا ہی کر دیا, کافی ہے. بھلے پہ اتنا تو نہیں ہے نا کہ پھر ہاں ٹھیک ہو گیا جناب, تھوڑا بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی, کتنا مسئلہ کم سے کم کتنا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کم سے کم ایک انگلی سے آگ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر جس کے بال گھنے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنی مانگ نکالے. یہ سامنے والے سر کے اوپر مسح ہونا چاہیے جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, سائڈوں پہ بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں. یہ سامنے والی سائڈ کے اوپر میں نے جو ہاتھ رکھا ہوا ہے یہاں مسح واجب ہے. پھر جہاں جب واجب ہے, کتنا واجب ہے میں نے عرض کیا ہے, چوڑائی میں 3 انگلیاں. جو سارے ہاتھ کے ساتھ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک کے ساتھ بھی چلے گا کم سے کم. ٹھیک ہو گیا جناب. پھر آپ نے جب مانگ نکالنی, یوں بھی مسح ہو سکتا ہے, یوں مسح یوں بھی ہو سکتا ہے, مسح یوں بھی ہو سکتا ہے. مسح کرنا ہے بس. مسح کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا. کوئی یہ یوں نہیں کرنا, یہ سب کچھ بات بگڑ جائے گی. پھر یہ بندہ تشویش میں پڑ جاتا ہے, شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اس نے وضو کیا یا نہیں کیا. بس مسح اتنا آسان ہے جس طرح میں نے ابھی عرض کر دی. پیروں کا مسئلہ مسح بھی اسی طرح ہے. پیروں میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بلکہ میں کچھ بندے یہاں دکھا سکتا ہوں آپ کے شیعہ میانی میں, جنہوں نے سارے زندگی کی نمازیں پھر پڑھی ہیں, ان کا وضو باطل تھا. باطل کہاں سے تھا؟ مسح میں. پیر کا مسح بڑا حساس ہے. بعض بندے جب پیر کا مسح کرتے ہیں نا, چونکہ میں اسے اوپر ٹانگ نہیں لے آ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ, اور پھر یہ 2 معذرات, ایک یہ کہ آپ کے سامنے پیر کیا ہوا ہوں, دوسرا یہ کہ پیر میرا اوپر نہیں آ رہا. بعض بندے کیا کرتے ہیں, یعنی زمین کے اوپر پیر ٹکا ہوا ہوتا ہے, اس ٹکے ہوئے پیر کے اوپر یوں کر کے مسح کر دیتے ہیں. تو مسح یہاں سے شروع ہوا ہے ناخن سے, تو یہاں تک آ گیا ہے. تو یہاں مسح حالانکہ انگلی کے سرے سے شروع کرنا چاہیے تھا. کہاں سے؟ یہاں سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ پیر اٹھائیں زمین کے اوپر, یہ والی جگہ ٹیکیں, اور اس کو ٹکا کے اس کے اوپر مسح یہاں سے شروع کریں, یہاں یوں, تاکہ یہ والی جگہ بھی مسح ہو جائے. اگر کسی بندے نے یوں نہیں کیا اور یہ جگہ مسح نہیں ہوئی تو اس کا وضو باطل ہے. اور یہ سارے مجتہدوں کا یہی فتویٰ ہے, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کا فرق ہوگا تو میں بتاؤں گا. پھر مسح کہاں تک کرنا ہے؟ بعض بندے یہ اس اٹھی ہوئی ہڈی تک کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس جگہ تک. بھائی اس جگہ تک مسح نہیں ہوتا, مسح ہوتا ہے یہاں تک, پیر کے جڑ تک, پیر کے مفصل تک, یہاں تک. اگر کسی نے یہاں تک کیا ہوا ہے, صرف اور صرف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب, جو کہ آپ ان کے مقلد نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں تک آپ کر سکتے ہیں. باقی سارے مراجع عظام کہتے ہیں یہاں تک واجب ہے. اگر کسی نے آدھا مسح کیا ہے تو اس کا وضو بھی ٹھیک نہیں رہے گا. ابھی سے آپ شروع کر لیں. تو یہ ہیں 5 واجبات. پھر ترتیب ہے, میں نے اس طرح پہلے ترتیب بتائی ہے. پہلے آپ نے منہ دھونا ہے, بعد میں دایاں بازو, پھر بایاں بازو, پھر سر کا مسح, پھر دائیں پاؤں کا مسح, پھر بائیں پاؤں کا مسح. اگر اس ترتیب کو گڑبڑ کریں گے تو وضو ٹھیک نہیں ہوگا. پھر کنٹینیو ہونا چاہیے, گپ نہیں لگائیں. مثلا آپ نے چہرہ دھویا ہے, چہرہ دھونے کے بعد انتظار نہیں کرنی, فوراً آپ نے دایاں شروع کر دینا ہے. پھر جب دایاں آپ نے دھو لیا تو پھر فوراً بایاں شروع کر دیں.
بائیں کے بعد آپ فوراً سر کا مسح کریں، انتظار نہیں کر سکتے. ہاں ایک دو قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسح کرنے کے لیے آپ ٹوٹی سے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا دور جا کے مسح کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی دیر میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں پیش آتا. اگر آپ کی پیشانی کو ٹچ ہو گیا اور پیشانی کا پانی آپ کی انگلی پر ٹچ ہو گیا اور اتنا زیادہ ٹچ ہو گیا ہے کہ وہ اگلے مسح کے لیے یہ مؤثر ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. ویسے اگر ٹچ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کا تری مکس اتنی زیادہ مکس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ تری پیشانی والی شمار ہو، آپ کی انگلی والی شمار نہ ہو، پھر خراب ہوگا کام. صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت اللہ. تو فارسی زبان میں ایک ضرب المثل ہے کہ مشت از خروار. یہ جو میں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں نا، یہ کوئی لاکھوں مسائل میں سے ایک تھا. ہاں جی، پھر آپ خود مشتری ہوشیار باش، جس کو جس قسم کے مسائل اب یاد نہیں ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ خود واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، ان میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے بہت زیادہ گروپ چل رہے ہیں، بلکہ سارا دن کام بھی یہی ہوتا ہے. اس میں آپ سامنے بھی نہیں آئیں گے، آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. بہت ہی گمبھیر قسم کے مسئلے شرم کی وجہ سے نہیں پوچھے جاتے. ایک تو یہ کہ بھائی اتنا بڑا میں ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، تو یہ شرم والی بات نہیں ہے. لا یستحین احدکم، تم میں سے کوئی بھی حیا نہ کرے کہ کوئی چیز نہ جانتا اور وہ کہ ایک میں نہیں جانتا ہوں، تو ان کو کہنا چاہیے. صلوات بر محمد اہل بیت محمد. اچھا، میں کچھ چیزیں مجھے کچھ جوانوں نے کل بھی فرمایا ہے، حکم دیا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا آپ نے تقلید کی بات کی ہے لیکن تقلید ٹھیک کروائی تو نہیں ہے. میں نے بھائی کروا دی ہے جتنی کروانی تھی، جب میرا کام تھا میں نے کل کر دیا ہے. آپ کا آگے آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے خود کرنا ہے. میں نے وضو آپ کو بتا دیا، اب میں نے آپ کو وضو تو نہیں کروانا، آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ کل کوئی بندہ مجھ سے امید رکھے کہ نہیں بھائی آپ تو وضو کروایا ہی نہیں ہے، ہم سے تو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں بھائی، میں نے مسائل بتانے ہوتے ہیں، آگے آپ خود کریں گے. تقلید کل میں نے عرض کیا تھا، کسی نے اگر شرعی طریقے سے تقلید نہیں کی ہوئی تو ان کو تقلید کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرے گا اس کا اپنا ذمہ ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. پھر آگے والی بات ہے، یقینی بات ہے، غسل کی ہوگی. تو غسل بھی کوئی اتنا مہم نہیں ہے. غسل میں واجبات کم ہیں. پہلا غسل میں واجب وہی نیت ہے. اب غسل کریں گے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سے والا غسل کر رہا ہوں، جنابت کر رہا ہوں، حیض والا کر رہا ہوں، کون سے والا غسل ہے، میرے ذمہ نفاس ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے پیچھے کو گپے لگا رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. ان کو میری طرف سے کوئی بندہ بھیجے، ان کو کہیں کہ اپنے کمروں میں چلے جائیں، ڈسٹرب نہ کریں. صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت محمد. میں خواتین سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے سوء ظن کیا، میں نے کہا کہ پیچھے سے خواتین کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ تو مسئلہ کچھ اور نکل آیا ہے. بہرحال پھر ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہ صلی. تو پہلا غسل کا بھی پہلا واجب وہی نیت ہے. نیت کریں گے، نیت کس چیز کی کریں گے، کون سے والے غسل کی نیت کریں. جو بھی آپ کے ذمہ غسل واجب ہے آپ کر سکتے ہیں. وہ حیض کا غسل ہے عورت کے لیے، نفاس کا ہے، استحاضہ کا ہے. دیکھیں 7 غسل ہوتے ہیں جن میں 4 مرد اور عورت کے اکٹھے ہوتے ہیں، 3 صرف عورتوں کے غسل ہے. جو عورتوں کے غسل ہیں وہ حیض ہے، نفاس ہے اور استحاضہ ہے. ان کے علیحدہ احکام ہیں. بلکہ ان احکام کے لیے میں حاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور کے اوپر جو قرات کے مسائل ہیں، پچھلے سال بھی ایک خاتون کو زحمت دی گئی تھی، وہ ہماری یہاں پر ایک ہیں ہماری طالب علم پڑھی ہوئی، ان کو اب زحمت دیں، ان کو ہاں ان کو تھوڑا سا زحمت دیں اور ان کو کہیں کہ یہ اور خواتین کی قرات ٹھیک کرا دیں، کیونکہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے. ہم نہیں ایک خواتین کی قرات ٹھیک کرا سکتے. مردوں کا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کو تو بہت پھر اس کے علاوہ بھی. اور پھر میں عرض کروں گا، کل ایک خاتون نے مجھے وہاں پہ کہا ہے، وہ ہمارے مدرسے کی ٹیچر ہیں، یقیناً میری بات سن رہی ہوں گی. تو یقینی بات ہے آپ علی رضا شاہ صاحب کی مورد اعتماد رہی ہیں کافی عرصہ، تو آپ کی قرات بھی ٹھیک ہوگی، جس طرح کہ آپ نے خود کل فرمایا بھی ہے کہ میں نے قرات آغا صاحب کو سنائی تھی، میری ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے تو پھر آپ مہربانی فرمائیں اور دوسری خواتین کو قرات ٹھیک کروائیں. یہ اگر ہو سکتا ہے تو میری بات سن رہی ہوں گے. اور پھر وہ باجی کو ان کو آپ زحمت دیں، وہ تو بہت ہی پرفیکٹ ہیں، ان کی قرات تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بلکہ کافی سارے مردوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. آپ ان کو بلا کے لیں، یہ کم از کم ذمہ داری وہ ہم سے لے لیں. ٹھیک ہے جناب. کون سے والے غسل مرد اور عورت کے برابر ہیں؟
یعنی دونوں کے لیے اکٹھے ہیں، وہ ہے جنابت، وہ ہے مس میت، خود میت اور منت کا غسل ہوتا ہے۔ البتہ منت کے 3 غسل ہوتے ہیں، اگر ان کو 3 گنا جائے تو پھر غسلوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک منت کا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں معمول ہے، زیادہ تر وہ منت کا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا قسم کا بھی غسل ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم ہے میں غسل کروں گا تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جائے گا، جب لفظ اللہ کے ساتھ بولا جائے، جس میں لفظ اللہ ہو۔ پھر ایک عہد ہوتا ہے، بندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں غسل کروں گا، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عہد والا، ایک کو کہتے ہیں قسم والا، ایک کو کہتے ہیں منت والا۔ پھر منت 2 قسم کی ہوتی ہے، چونکہ منت کی مفصل گفتگو کریں گے، منت ابھی ہمارے آ رہا ہے اس میں اس لیے منت کا غسل میں تھوڑا شارٹ کر کے تو رسنا چاہتا ہوں۔ تو کتنا غسل منت والا کون سے والا ہوتا ہے؟ منت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک منت ہوتی ہے بالعوض، کسی کام کے بدلے میں منت مانی جاتی ہے، جو ہمارے ہاں یہی رائج ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام کروں گا، یہ منت ہمارے ہاں رائج ہے۔ مثلا میرا مریض ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو زیارت کرواؤں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ یہ ساری منت ہے بالعوض، بدلے والی منت۔ ایک منت ہوتی ہے جس میں بدلہ نہیں ہوتا، اس میں ویسے ہی ہوتا ہے پروردگارا میں تیری طرف سے اپنے اوپر لازم قرار دے رہا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا، اس میں بدلہ نہیں ہوتا۔ یہ منت مانی جاتی ہے تقریباً عمرے میں۔ اس قسم کی منت کیا مانی جاتی ہے؟ جب ہم مانیں گے یہی مانیں گے، بغیر بدلے والی ہم منت مانیں گے کہ پروردگار ہم تیری طرف سے اپنے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ہم عمرہ مفردہ کا احرام جدے سے باندھیں گے۔ تو پھر احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ جدے سے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت محمد۔ پھر غسل جب معین کر لیں گے آپ 4 غسل، ایک ہے مس میت، ایک خود میت کا بھی ہے۔ کتنے 4 غسل میں نے کہے تھے؟ ایک خود جنابت ہے، ایک غسل میت ہے، ایک غسل مس میت ہے، اور ایک غسل عہد قسم اور نظر والا ہوتا ہے۔ یہ 4 غسل عورتوں کے اور مردوں کے سب کے لیے ہے۔ اب جب غسل کرنا ہے وہ ٹھیک تو ہونا چاہیے نا۔ غسل زیادہ تر چونکہ غسل جنابت پیش آتی ہے، غسل جنابت میں زیادہ نہیں وضاحت کرنا چاہتا چونکہ خواتین موجود ہیں، اس لیے جو بھی غسل جنابت ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے وہ جب واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نیت کریں کہ غسل جنابت کرتا ہوں اللہ کی خاطر۔ قربتاً اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے بھی اللہ کی خاطر۔ آج کے بعد آپ نے قربتاً اللہ والا لفظ ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو۔ آپ نے یہی کہنا ہے، ارادہ رکھنا ہے دل میں کہ میں یہ غسل کیوں نہا رہا ہوں؟ کوئی اللہ کا آرڈر ہے، خدا کا حکم ہے، اس کی اطاعت کی اس کے حکم کی بجاوری کے لیے، اس کی اطاعت کے، یہ سارے قربتاً اللہ کے معنی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ قربتاً اللہ کے 5 معنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں آپ کو سارے بتا رہا ہوں، بس آپ نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر نہا رہا ہوں، ختم، ٹھیک ہے جی؟ غسل جنابت کر رہا ہوں اللہ کی خاطر۔ پھر جب آپ شروع کریں گے تو پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ سر اور گردن ایک عضو ہے۔ غسل میں 3 عضو ہوتے ہیں، غسل میں 3 اعضاء ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں انسان کے بدن کے۔ ایک ہوتا ہے سر اور گردن، ایک ہوتا ہے دایاں حصہ، ایک ہوتا ہے بایاں حصہ۔ سر اور گردن ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ اچھا کہاں تک گردن ہوتی ہے؟ یہاں تک، یہاں یہ ہڈی ہے، یہ گردن کی ہڈی ہے۔ پھر آپ جب دھوئیں گے تو آپ سر اور گردن سے شروع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اوپر والے حصے سے آپ شروع کریں، آپ یہاں سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ایک حصہ ہے۔ اس میں جس طرح کہ اوپر سے نیچے وضو میں دھونا تھا شرط ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ یعنی نیچے سے اوپر بھی دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دایاں حصہ دھونا ہے آپ پاؤں سے شروع کر سکتے ہیں، اوپر لے آئیں، اوپر سے دھونا شروع کریں، تب آپ کی مرضی ہے، یعنی جہاں سے بھی دھلنا چاہیے۔ بس اس میں 2 شرطیں کم ہو گئی، وضو والی 2 شرطیں کم ہو گئی۔ پھر جب آپ دایاں حصہ دھونے لگیں گے، جب دایاں دھونا ہے تو پھر آپ نے سارا دھونا ہے دایاں۔ سارا کتنا دھونا ہے؟ یعنی جب آپ نے سر اور گردن دھویا تھا تو احتیاط کی بنیاد پر آپ تھوڑا سا نیچے بھی دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے سر اور گردن پوری دھو لی ہے۔ پھر جب دایاں حصہ آپ دھونا شروع کریں گے تو پھر دایاں حصے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بایاں حصہ اور الٹا حصہ بھی تھوڑا سا دھوتے جائیں تاکہ میں یقین حاصل ہو سکے کہ میں پورا دایاں حصہ میں نے دھو لیا ہے۔ اسی طرح جب آپ بایاں الٹا حصہ دھونے لگیں تو پھر تھوڑا تھوڑا آپ سیدھا حصہ بھی ساتھ ساتھ دھوئیں تاکہ یقین ہو جائے۔ اب بات رہ گئی شرمگاہ کی۔ شرمگاہ جب آپ دایاں حصہ دھوئیں گے تب بھی ساری دھونی ہے،
جب آپ الٹا حصہ دھوئیں گے تب بھی ساری دھونی ہے، یہ واجب ہے، مصحف نہیں ہے کہ آدھا آدھا کرنا ہے، دونوں طرف سے شرمگاہ آپ نے آگے پیچھے والی شرمگاہ دونوں یہ کنفرم کرنی ہے۔ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کافی سارے بندوں کو جب غسل کی بات میں سمجھاتا ہوں نا، یہ جملہ میں ضرور عرض کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم کسی بندے کو دقیق غسل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، دقیق وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں صحیح طریقے سے، وہ بندہ وہم پہ پڑ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، وہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، شک والا اور وسواس والا بندہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ، میں آپ کو اس کو میسج دکھا نہیں سکتا کچھ، اب شاید آپ کا نمبر ان کا آپ پہچان لیں گے، وہ میرے خیال کے مطابق ایک ہی سوال 100 مرتبہ مجھ سے پوچھ چکا ہے، میرے پاس میسج کھڑے ہیں، یعنی اگر آپ گنے نا 100 سے زیادہ ہوگا، ایک ہی جگہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے۔ کون سے والا سوال پوچھتا ہے؟ سر جب میں نے سیدھا حصہ دھونا ہے، جب سر اور گردن دھونا ہے تو اس وقت اگر تھوڑا سا اوپر دھل جائے تو، مثلا میں جب دائیں حصہ دھو رہا ہوں، دائیں حصے کے ساتھ ساتھ اوپر والا حصہ اگر گردن والا دھل جائے تو باطل تو نہیں ہوگا؟ کہتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ جب میں الٹا حصہ دھو رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ میں سر اور گردن پہلے دھو چکا ہوں نا، پھر دوبارہ اگر تھوڑا سا پانی میرا سر اور گردن پر پڑ جائے تو باطل تو نہیں ہو جائے گا، پھر اگلے دن پھر آئے گا۔ جب میں الٹا حصہ دھو رہا، سیدھا حصہ دھو رہا ہوتا ہوں تو میرا سر اور گردن تھوڑا سا دھل جاتا ہے تو باطل تو نہیں ہوگا۔ یہی تکرار ہے، اس کے لفظ بھی یہی رہتے ہیں ہمیشہ، 100 سے زیادہ پوچھ چکا ہے۔ کیوں؟ وشواس ہو گیا ہے۔ جس بندے کو وشواس ہو جائے اس کا قصور نہیں ہوتا بھائی، ہم ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، کیوں ناراض ہوں، اس کا تو مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ماجی صاحب کو پتہ ہے، ماجی صاحب کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ تشہد بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ تک۔ پہلے میں نے نماز جمعہ پڑھایا تھا، میں ڈر گیا تھا، شکر ہے نماز جمعہ میں نے توڑی نہیں تھی، وہ اتنی اونچی آواز میں اشہد کہتا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ یہ پیچھے کیا ہو گیا ہے، اس لیے اللہ اکبر کے نہیں بندے کہہ پاتے، اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، اکبر نہیں کہہ پاتے۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ وسواس شیاطین ہے اور اس کو دور کرنی چاہیے اس طریقے سے۔ بہرحال تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کتنے میں نے واجبات بتا دے، ایک نیت، ایک سر اور گردن کا دھونا، اور ایک دائیں حصہ دھونا، ایک بائیں حصہ دھونا، کتنے ہو گئے جناب؟ 4۔ اس میں ترتیب واجب ہے، موالات واجب نہیں ہے۔ ترتیب ایسی رکھنی ہے کہ یعنی پہلے سر اور گردن دھونا ہے، پھر دائیں حصہ، پھر بائیں حصہ۔ اگرچہ آغا سستانی کے نزدیک آپ سر اور گردن دھونے کے بعد پورا بدن بھی دھو سکتے ہیں، لیکن باقی مراجع کے مطابق نہیں، صرف آغا سستانی کے مطابق۔ پھر بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو آغا سستانی صاحب کے مقلدین تشریف فرما ہیں وہ سر اور گردن کے بعد دایاں حصہ ہی دھوئیں، چونکہ ثواب زیادہ ہے اس میں۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت محمد۔ بھئی ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، ابھی تو ہم ابتدا میں بیٹھے ہیں۔ تو کتنے واجب ہو گئے؟ پہلے نیت، پھر سر اور گردن کا دھونا، پھر دایاں حصہ دھونا، پھر بایاں حصہ دھونا، اور پھر ان کے درمیان آپ نے ترتیب رکھنی ہے۔ ہاں موالات شرط نہیں ہے۔ موالات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے سر اور گردن دھو لیا، لائٹ چلی گئی، پانی ختم ہو گیا، آپ باہر جا کے فٹ بال کا میچ کھیل کے آ جائیں، پھر دایاں حصہ دھوئیں، پھر لائٹ چلی جائے، پھر ایک اور میچ کھیل کے پھر الٹا دھو سکتے ہیں۔ یعنی پورے دن میں آپ پورا غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ جی جان بوجھ کر بھی، چونکہ شرط نہیں ہے نا، اب جان بوجھ کر سر و گردن دھوئیں، باہر نکل جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب تک پورا نہیں دھوئیں گے پاک تو نہیں ہوگا، نہیں نماز نہیں ہوگی۔ غسل مکمل اس وقت ہوگا جب آپ سارا دھوئیں گے تو، لیکن یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، پھر شروع سے نہیں دھونا پڑے گا آپ کو، دوبارہ سر و گردن دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی وضو اور غسل کسی حد تک۔ پھر میں ایک دفعہ بات عرض کرتا چلوں جو میں نے شروع میں کی ہے، چونکہ کافی سارے بندے بعد میں آئے ہیں۔ وضو اور غسل نماز کے لیے ایسے شرط ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے شرط حقیقی، ان کو کہا جاتا ہے شرط واقعی۔ اب میں علمی لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے ایک اور طریقے سے عرض کیا ہے۔ شرط واقعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے ہر حال میں وضو ہونا چاہیے، ہر حال نماز پڑھے نا، مجھے نہیں پتہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہے نہیں ہے، آپ جانتے تھے نہیں جانتے تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا وضو باطل ہے یا نہیں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وضو ہر حال میں ہونا چاہیے، تب نہ جا کے نماز آپ پڑھیں۔ 5 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ میرا فلاں والا وضو باطل تھا، تو پھر ساری نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے بڑے حساس مسائل تھے اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت محمد۔ ہاں جی
ان میں سے ایک میں خود بھی ہوں ان میں سے خود میں بھی ہوں مجھے بھی کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا، حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کموڈ استعمال کیا کریں۔ طہارت کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن اس طہارت کے لیے جہاں پر 2 منٹ لگتے ہیں مجھے کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ حاجی صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے، واقعاً عجیب سا مسئلہ ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کموڈ میں خود اپنا جو میرا تجربہ ہے نا میں وہ بتانے لگا ہوں، جو میں آپ خود کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کپڑے پہن کر کموڈ میں تو استعمال نہیں کر سکتا، میں تو شلوار اتار دیتا ہوں معذرت کے ساتھ، میری بہنیں میں بیٹھی ہیں۔ اچھا جی، پہلے کموڈ کو پاک کریں، جب بھی جائیں آپ اوپر والا جو حصہ ہے نا اس کو جاری پانی کے ساتھ اس کو پاک کریں۔ جب پاک ہو جائے گا کم از کم آپ کو اتنا تو یقین ہے کہ میرے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، میرا بدن بھی نجس نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ اس کو استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد اگر نیچے سے آپ کو پانی وغیرہ کے چھینٹے یا کوئی پیشاب کے چھینٹے محسوس ہوئے ہیں تو جہاں جہاں آپ کو محسوس ہے، چونکہ کافی سارا ایریا وہ کموڈ میں ہوتا ہے، وہ کسی ایریے کے اوپر بھی آپ کو وہ پانی کے چھینٹے آ سکتے ہیں یا پیشاب کے مکس، تو ان کو پاک کرنا ہوگا۔ کیسے پاک کریں گے؟ یقینی بات ہے جہاں جہاں چھینٹے پہنچے وہاں تک آپ نے دھونا ہے ان کو۔ کتنے بار دھونا ہے؟ ایک دفعہ پہلے پانی ڈالیں اس کو تاکہ نجاست دور ہو جائے، پھر جاری پانی ہوتا ہے، ایک دفعہ دھونے سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض بندے سارا دن لگے رہتے ہیں نہیں دھلا جی نہیں دھلا، نہیں، ایک دفعہ پانی ڈالنا ہوتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پانی جاری ہے یا نہیں، احتیاط کیا کریں، آپ 2 دفعہ پانی ڈال دیا کریں، 2 دفعہ سے زیادہ تو آپ نے ڈالنا نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے وہاں پر جو اکثر میں نے دیکھا ہے، وہ مسئلہ نجاست طہارت کا نہیں ہے لیکن وہ صاف ستھرائی کا ہے، صفائی کا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافی سارے بندے کموڈ استعمال کرتے ہیں، مثلا انہوں نے یورین استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو پانی کموڈ میں موجود ہوتا ہے اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، بعد والے بندے کو نفرت سی آنے لگتی ہے کہ یار یہ بندہ کون آیا ہے۔ کم از کم اس کو بہا کے جائیں، اس کے اوپر بٹن لگا ہوا تھا، ایک بٹن پریس کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ پریس کریں وہ سارا چلا جائے گا۔ اور خاص طور کے اوپر جو پاخانہ ہوتا ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بعد والا آنے والا کیا سوچے گا جب پہلا بندہ جاتا ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں کو ہوٹل بھی بڑے مشکل سے ملتے ہیں کہ جناب یہ صفائی پسند نہیں ہے۔ ایران عراق میں بھی کہتے ہیں ہمارے قالین جلا دیتے ہیں، ایرانی کہتے ہیں یہ حقہ پیتے ہیں، یہ بیڑا استعمال کرتے ہیں، یہ ہم ان کو ہوٹل نہیں دیتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب والے بھی ہمیں کہیں کہ بھائی آپ چلو بھائی آپ نہیں آ سکتے ہو۔ باقی طہارت نجاست کا مسئلہ اتنا ہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی یار ساری گل نہ کھلوائی کرو یار۔ اچھا بھائی، کمپنی کی کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر کسی کا پاؤں پھسل گیا اور کوئی چوٹ لگ گئی یہ اپنی ذمہ داری کے اوپر یہ کام کرنا، ہم آپ کو مشورہ نہیں دے رہے۔ ہاں ہاں، احتیاط تو کریں کم از کم، چھینٹے نیچے سے جب آ رہے ہیں تو اس کا وہ جو پریشان، ہاں یہ بڑا مہم مسئلہ بتایا ہے۔ اچھا جی، بعض بندے کیا کرتے ہیں جب وہ مسلم شاور استعمال کرتے ہیں نا، وہاں ہے بھی مسلم شاور کموڈ کے اوپر لگا ہوا تھا، ان کو یہ مینٹیننس نہیں ہوتی کہ پانی کتنا آئے گا، تو پہلے آپ ٹوٹی بند کر دیں، یہ میرا تجربہ ہے، پہلے آپ ٹوٹی بند کر دیں، ادھر سے آپ پہلے اس کو چلائیں، ادھر سے ٹوٹی آرام سے کھولیں، اپنے اس پریشر کے مطابق وہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کو زیادہ چاہیے تو زیادہ کھول دیں، اگر آپ نے ویسے ہی اس کو دبا دیا تو پھر آپ کے کپڑے یقیناً نجس ہو جائیں گے اور آپ کا بدن یقیناً نجس ہو جائے گا، کیونکہ بہت پریشر ہوتا ہے وہ۔ یعنی یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں خود کئی دفعہ نجس کر چکا ہوا ہوں، اس لیے میں تو پہلے ٹوٹی بند کر دیتا ہوں، اندازہ نہیں ہوتا ہے اپنے اندازے کے مطابق۔ اچھا پھر میں نے اور اندازہ رکھا ہوا ہے کہ اور آ کے پھر اس کو تیز کر دے گا یا اس کو کم کر، چیک کریں پہلے۔ ورنہ بہت مشکل ہے، آپ کھڑے ہیں گھر میں تو جب آپ کے کپڑے خراب ہے پھر گھر جانا پڑے گا، یہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ مقدمات حاجی صاحب خود آپ کو بتائیں گے، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ جو ہے تجربات ہیں جو مسائل کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، وہ میں گریز کروں گا اس لیے کہ وہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ہیں تجربات بہت قیمتی، حتماً ہونے چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب پہلی دفعہ ہم جا رہے تھے، ہمارا تجربہ نہیں تھا، میرے خیال بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت جوان تھا، سب نے ایک کام کیا تھا جو ہمیں یاد نہیں تھا، بڑی مصیبت میں ہم پھنسے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ مثلا مثال دیتا ہوں کہ کتنا سامان ہونا چاہیے۔
ہمیں اس کا ادراک نہیں تھا کہ جب آپ عرفات میں جاتے ہیں تو کتنا سامان ساتھ میں لے جانا چاہیے. ہم نے سب چیزیں اٹھا لیں کہ چلو ابھی جوان ہیں چلے جائیں گے. پھر پتہ چلا کہ جب ہمیں 30-25 کلومیٹر چلنا پڑا ہے ہر سامان اٹھا کے درگٹ بن گئی ہے ساری. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت محمد. اچھا جی آگے یہ حاجی صاحب بتائیں گے آپ کو ساتھ میں کیا کیا لے کے جانا چاہیے. یہ علیحدہ ٹاپک ہے, یہ مسائل کے ساتھ نہیں, اس لیے میں نے کہا میں گریز کر رہا ہوں. اچھا جی میقات سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ پہلا مسئلہ میقات کا. یہ سارے مسائل مقدمات والے تھے. پھر مقدمات میں ظاہر میقات آتا ہے پہلا مسئلہ. میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں جو ممکن ہے آپ کے کام آئے. عمرے میں 7 کام کرنے واجب ہوتے ہیں. ٹوٹل کام کتنے واجب ہیں؟ 7. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر کوئی لکھنا چاہے ڈائری وغیرہ ساتھ ہو تو کام آئے گی. 7 کام واجب ہیں. 1 احرام باندھنا. نمبر 2 طواف کرنا. نمبر 3 2 رکعت نماز طواف کی. پھر نمبر 4 سعی کرنا, صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر. پھر تقصیر کرنا یعنی بال کاٹنا ہوتے ہیں. اور پھر چھٹا ہوتا ہے پھر طواف النساء, اور 7واں 2 رکعت نماز طواف النساء کی. یہ قاعدہ کلیہ میں نے آپ کو کلی احکام بتا دیے. ان کے مفصل احکام ابھی پڑھنے لگے ہیں. جی بالکل. پہلا جی ہاں جی جی بالکل ہے. نیت تو وہ جس کی طرف سے آپ احرام باندھ رہے ہیں, نیابت تو نیت اس کی کریں گے کہ میں یہ فلاں کی طرف سے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں اللہ کی خاطر. ظاہر ذہن میں آگاہ ہوگا نا کہ یہ میرے اماں کا ہے, میرے ابا کا ہے, یا میرے فلاں بندے کا ہے. اور یوں چونکہ شاہ صاحب نے چھیڑ دیا ہے تو میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلو کوشش کیجئے گا 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمرہ کیجئے گا. ہاں یہ آپ چھوڑ نہ دیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنوں میں لگے رہیں اور ائمہ کو بھول جائیں. ہاں یہ بھی بعد میں آئے گا انشاءاللہ. عمرہ ایک ہی ہوگا. اگر چاند ایک ہے تو پھر عمرہ بھی ایک کریں گے. اب ایک عمرہ جس کا ہو گیا دوبارہ آپ رپیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے نیت لکھ کے رکھنی پڑتی ہے کہ فلاں کا میں نے کیا ہوا ہے, پھر دوبارہ اس کو ایڈ نہیں کر سکتے آپ. جی بالکل اکٹھا سب کا 4 معصومین کا اکٹھا ایک عمرہ. اللہ خیر صلاح. بلکہ میں کچھ بندوں کو جانتا ہوں, ان میں سے میں خود بھی ہوں, پہلا عمرہ ہم کرتے ہی انہی کا ہے. یہاں سے جتنا زیادہ تکلیف ہوگی زیادہ زہرا کا بیٹا خوش ہوگا نا اتنا. اس لیے پہلا بعد میں باپ کا کرنا ہے, بعد میں ماں کا کرنا ہے, بعد میں اپنا کرنا ہے. اپنا ان کا بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 4 معصومین کا کر لیں یا اپنا اور 4 معصومین کا کر لیں, کوئی عرض نہیں. دونوں ایک دفعہ دونوں کا اکٹھا. میں اپنا کرتا ہوں, اپنے والدین کا کرتا ہوں, 4 معصومین کا کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہاں ہو جائے گا سارا. بہر یہ بات کے مسائل ہیں جو ابھی آپ نے شروع کر دیے ہیں پوچھنے انشاءاللہ. جس کے ذہن میں آ رہا ہے بہت پڑھے. جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں لکھ کے لے آئے کریں تاکہ آپ کو پھر بھول نہ جائے. جناب پہلا مسئلہ جو ہے وہ احرام باندھنے کا. احرام کہاں سے باندھیں گے؟ احرام کے واجبات کیا ہیں؟ تو احرام کے 3 واجبات ہوتے ہیں. احرام کے کتنے واجبات ہیں؟ 3. پہلا ہے کپڑے پہننا, مرد کے لیے البتہ. میں انشاءاللہ مفصل بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں مردوں کے لیے ہیں اور کون سی چیزیں عورتوں کے لیے ہیں. یہ بڑا مہم مسئلہ ہوتا ہے. بعض عورتیں مردوں والے مسئلے سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور بعض مرد عورتوں والے. یہ جو احرام باندھنا ہے ظاہر ہے سب کے لیے احرام باندھنا ہے, لیکن کپڑے پہننا عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ کپڑے کوئی خاص قسم کے ہو. انہی کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے جو عام حالت میں عورتوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن مستحب ہے کہ وہ سفید رنگ کے ہوں, چاہے وہ سلے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں, لیکن سفید ہوں تاکہ ایک جیسا نظر آئے وہاں. کیونکہ اکثر بندے وہ سفید رنگ میں ہی عورتیں احرام باندھے ہوئے ہوتی ہیں. بندہ ایک عجیب سا لگے گا کہ ایک بندہ کالے کپڑے میں ہے یا ایک بندہ مثلا پیلے نیلے کپڑے میں احرام باندھے ہوئے ہو. تو کوشش کریں کہ بلکہ سورج میانی والی عورتیں مجھے پتہ ہے, میں کئی دفعہ ان کے ساتھ جا چکا ہوں, بہترین قسم کا احرام والا لباس ہوتا ہے ایک جیسا سب کا, اور خدا کی بارگاہ میں لگتا ہے کہ یہ سارے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ احرام کے کپڑوں میں عورتوں کے لیے عرض کرتا چلوں, بلکہ مردوں کے لیے بھی ساتھ میں عرض کرتا چلوں. جو کپڑے آپ خرید کے لے آ رہے ہیں وہ زینت کی نیت سے نہیں خریدنے ہیں کہ یہ اچھا لگے گا, بس ڈھکسی بڑا, ہاں چکسی بڑا. زینت حرام ہے,
اس لیے یہ مسئلہ آگے پھر بھی آئے گا انشاءاللہ. زینت والا لباس نہیں ہونا چاہیے، احرام والا لباس احرام والا ہونا چاہیے. کتنے واجبات ہیں جی؟ ایک کپڑے پہننا مرد کے لیے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے نیت کرنا، اور پھر تلبیہ. یہ 3 چیزیں، کپڑے پہننا، پھر نیت کرنا، اور پھر تلبیہ کہنا. ان سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، چونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. اس لیے کچھ چیزیں میں پھر چلتا ہوں فلسفے کی طرف، کچھ چیزیں چلتا ہوں میں خود. کل بلکہ کچھ خواتین نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں ہم طواف کیوں کرتے ہیں، ہم تو یہ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ بتائیں. میں نے عرض کیا تھا آہستہ آہستہ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ہمارا اصل جو فلسفہ ہے. صلوات پڑھے بار محمد آل بیت. پھر ایک دفعہ صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے باواز بلند میرے ٹائم میں سے 4 منٹ رہ گئے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور بھی لوں. 4 منٹ سے زیادہ تھوڑا سا لوں گا معذرت کے ساتھ، چونکہ 1 گھنٹہ ہے. بعض بندے کہیں گے کہ شاید یہ بدقولی ہوئی ہے. تو فلسفہ حج کے سلسلے میں پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. مسائل اور چیز ہوتے ہیں، فلسفہ اور چیز ہے. یہ جو عمرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، یہ عمرہ ریا کی کوئی جگہ ہے؟ ریاکاری کو کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ پھر کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. عمرہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. جس بندے کو یہ نعمت میسر ہوتی ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے، نہ کہ فخر. بس جس بندے نے اس کو نعمت سمجھا ہے وہ شکریہ ادا کرے گا، نہیں تو پھوت، فخر، مباحات اگر کریں گے تو حتیٰ کہ احکام میں انشاءاللہ آئے گا کہ جو بندہ ریاکاری کے لیے کرے گا اس کا ہے باطل. دکھاوا، ریاکاری کسی جگہ پر بھی اگر آ گئی، کسی جگہ پر بھی باطل ہو جائے گا ریاکاری. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہے تو قیاس والی لیکن دیتا ہوں. مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز میں کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں. مثلا قنوت مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو کہتے ہیں مستحب ہے. اگر آپ نے قنوت میں پڑھی جانے والی دعا بھی ریاکاری سے پڑھ لی ہے نا کہ یہ دکھاوا دیکھو میں کتنی خوبصورت دعا پڑھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں نماز باطل ہے. کیا ہو جائے گی؟ باطل. واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مستحب کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل جو حج اور عمرے میں مستحب ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہاں پر ریاکاری کر دی تو ہر شے کام خراب ہو جائے گا. لہٰذا یہ عظیم نعمت ہے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی بہت ساری آیات پڑھ سکتا ہوں، بہت ساری ائمہ علیہ السلام کی روایات پڑھ سکتا ہوں. بالکل میں سکپ کر کے ایک ہی جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ نعمت بھی عام نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عام ہوتا ہے یعنی سب کو حاصل ہوتی ہے، یہ خاص بندوں کے لیے ہے، ہر بندہ نہیں جا سکتا. اس لیے من استطاع الیہ سبیلا ہے کہ جو بندہ جا سکتا ہے. اس جملے کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت کرنے لگا ہوں. پھر ایک جملہ مجھے اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے تو مسخرے والا لیکن بہت قیمتی ہے. وہ یہ کہ یہ عمرہ کرنا اجتماعی خودکشی ہے. اجتماعی عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ عمرہ اور حج اجتماعی خودکشی، یعنی اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو قتل کرنے کا نام، اپنے آپ کو مار ڈالنے کا نام حج عمرہ ہے. میرے خیال میں ابھی بھی کچھ بندے سمجھ نہیں آ گئے. اپنا من میں مارنے کا، اپنے آپ کو قتل کرنے کا، وہ اجتماعی قتل، مل کے سارے، ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، مل کے، یعنی بالفاظ دیگر فنا فی اللہ ہونے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام عمرہ ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا نہیں کر سکتا وہ اس معرفت کے درجے پر فائز نہیں ہو پائے گا. لہذا بندہ اس وہاں کہاں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں منحل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، کیوں کریں گے یہ ایسا؟ بعض بندے پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ کیوں؟ اگر ایک ہاتھ میرے گلاس کا پانی ہو نا بھرا ہوا، اگر میں اس کو یہاں پھینک دوں باہر یا ادھر ہی پھینک دوں تو میرے خیال میں 2 گھنٹوں کے بعد وہ پانی خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟
بالکل ختم ہو جائے گا. جتنا بھی مقدس پانی ہو، چاہے وہ آب زمزم کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام رضا علیہ السلام کے کنویں کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر المومنین کے کنویں کا کیوں نہ ہو، جو بھی پانی ہو ادھر گر جائے وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن وہی میرے ہاتھ والا جو گلاس ہے، اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دیتا ہوں تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جب تک سمندر رہے گا وہ پانی بھی اس میں رہے گا. تو اللہ ہمیشہ ہے. تو اگر آپ نے اللہ کی خاطر کچھ کیا، آپ اللہ کی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جب تک اللہ ہے آپ بھی ہیں، پھر آپ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ آپ کے سامنے یہ 2 قبریں پڑی ہیں نا، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مر گئے ہیں؟ یہ زندہ ہیں بھائی. جب تک حدیث ہے پیغمبر کی کہ جب تک دہر باقی ہے عالم باقی ہے. علماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، اللہ بھی ان کو باقی رکھتا ہے. اس لیے عمرہ جب کر کے آئیں تو خدا کی خاطر کریں گے تو فنا فی اللہ ہوں گے. پھر آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے، کبھی آپ پانی کی طرح ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات میں آپ ملحان ہونے کی وجہ سے دنیا میں آپ کا اجر بھی باقی رہے گا، آخرت میں تک چلے گا. صلوات پڑھے بار محمد آل بیت. 2 جملے فقط میں، اور بلکہ 1 جملہ، زیادہ نہیں، 1 جملے کی وضاحت. آگے والا جملہ یہ ہے کہ حج تربیت کی جگہ ہے. حج ایک تربیت کا سسٹم ہے. کس کے لیے تربیت؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جب آپ فوجی چھاونی میں جاتے ہیں نا، وہ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں فوجیوں کو. کس کے لیے؟ آئندہ کے وقت کے لیے، آنے والے دنوں کی خاطر تربیت کر رہے ہیں. تو عمرہ بھی پیچھے والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. عمرہ بھی آنے والے زمانے کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے ٹریننگ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم جائیں گے وہاں حج کریں گے، جب واپس آئیں گے وہ ٹریننگ وہاں والی یہاں ہم نے استعمال کرنی ہے. تو اس کے جملے کی وضاحت کا بالکل ایک ہی جملہ اگر عرض کرنا چاہوں، 100 جملوں کا تو ایک ہی بنتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے. کر کے تو آ جائیں گے، ویسے بھی خرچ ہو جائیں گے، لیکن آیا واپس آ کے ہمارے اوپر اللہ والا رنگ چڑھا ہے یا نہیں؟ رنگ الہی ہمارے اوپر آیا ہے یا نہیں؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی سے جب محبت کرتے ہیں نا، کسی اداکار سے، کسی کرکٹر سے، کسی فٹ بالر سے، تو وہ اسی والی ورزی خرید کے لے آتے ہیں، اسی وقت اسی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس جیسے سٹائل بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. تو جس بندے کو اللہ سے محبت ہو، اللہ والا رنگ بھی تو ان کے اوپر چڑھنا چاہیے نا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بھی تو اختیار کرنی چاہیے جب آئمہ سے محبت ہو. انشاءاللہ ایک چیز کا میں نام لوں گا، فلسفہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا. کل بتاؤں گا کہ احرام کے کپڑے اتارنے کیسے ہیں، احرام کے کپڑے پہننے کیسے ہیں. دعائیں نہیں بتاؤں گا، دعائیں اپنی جگہ پر لکھی ہوئی ہیں. فلسفہ کیا ہے، کیوں اتاریں گے، کیوں پہنیں گے، کیا ہے، کیوں خدا ہمیں یہ کپڑے سفید رنگ کے پہنانا چاہتا ہے. انشاءاللہ وہ ساری باتیں کل کروں گا. معذرت چاہتا ہوں، اردو زبان کو اتنی ٹیٹ نہیں ہے میری، کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں، وہ بہت سارے بندوں نے کالیں کی ہیں کہ آپ نے سرائیکی ادھر ملتان میں بیٹھ کے آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے جو ملتان والوں کو مد نظر رکھا ہے اور ہمیں تو نہیں رکھا ہے. باہر لائیو جا رہا ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اور پھر یہ درس باقی رہے گا. بہت سارے، بلکہ یہاں ہمارے یہاں خواتین کچھ بیٹھی ہیں، ان کو بھی شاید اسی سرائیکی کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے جتنا اردو وہ سمجھ پا رہی ہیں. تو صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم جب تک یہ تقسیم کریں ہم اپنا وہ والا کام کر لیں جو ہر روز کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ مجھے بھول نہیں گیا، مجھے یاد ہے، کل بھول گیا تھا، آج مجھے یاد ہے. تو قرات کے معاملے میں اتنا نہیں چلے گا جو اتنا ہم نے کل کیا ہے. قرات کے معاملے میں بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ کو.
بلکہ آپ اپنے اپنے جو چونکہ سارے شیعہ میانی کے بیٹھے ہیں اپنے اپنے محلے کے مسجد کے پیش امام کو پکڑیں اور ان کو کہیں ہماری قرات سنیں یا ٹھیک کروائیں. میں بھی حاضر ہوں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک بندے کی قرات ٹھیک کروائیں تو 100 بندہ ہوگا تو 100 دن چاہیے. اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ الحمد میں اور الحمد میں فرق ہے. کافی سارے بندے دقت کریں اور کچھ بندوں نے کی بھی ہے کہ الحمد للہ الحمد نہیں، الحمد گلے سے نکالنا ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہا ہے جو حلوے والا، ایک بندہ وہ لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ہا حلوے والا ہوتا ہے، گلے سے حلوہ نکالیں، گلے سے تو وہ کوئی کچھ خواتین سن رہی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بچے کے گلے سے نہ نکالیں، میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں حلوہ. تو یہ حلوہ ہے الحمد، الحمد نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بعض بندے پڑھتے بیٹھے ہیں قل هو اللہ او نہیں ہے، قل هو اللہ او نہیں، قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اج جڑا ہے نا وہ عین دا مخرج، عین دا ایک ہوندا ہے الف حمزہ اور ایک ہوندا ہے عین. رب العالمین نہیں، رب العالمین غلط ہے. رب یہ بھی حلق دا لفظ ہے، یہ بھی گلے چ کرنا ہے. رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو ایاک نعبد نہیں، نعبد الف نال نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین 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 نہیں، نستعین. اچھا
إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر کل میں توئی دسا انا اعطی اور دسا میں انا نہیں انا اعطیناک الکوثر یہ جڑا کوثر سے ہے نا کوثر والا سے ایک ہی میں ادا کرنا ہے. یہ بھی ذرا توجہ فرمائے. سو ایک ہوندا ہے سین، ایک ہوندا ہے سے، ایک ہوندا ہے صاد. اترے لفظ نے آپس فرق رکھ دیں. جڑا کو سے ہے نا اے اپنی زبان کو اپنے اتلے ڈنداں دے نال ٹکاونا ہے لیکن ٹیکنا نہیں. تھوڑا ایک فاصلہ کوثر لگے سی تو تھوڑا ایک معمولی ٹچ تھی وے کوثر. ہاں تاں ادا تھی سی. اگر اے جی بوتھن لگی سی تو تاں تھی سی کوثر. اگر تو پیچھا رکھے تو سین تھی سی ادا کوثر. تھوڑے پیچھا رکھے تو سین ہے کوثر. یہ فرق ہے سے تے سین ہے. چونکہ سین پیچھا ہوندی ہے جب لاونی ہوندی ہے، سے اتھا لاونی ہوندی ہے. سے کوثر ثقلین ہاں سا ٹھیک ہو گیا صحیح. یہ واسطے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چونکہ نماز دے وچ الحمد واجب ہے، اس دے تے ضرور توجہ فرمائے. تو ایک سورت جیڑی تھاکو سوکھی لگ دی ہے، کل سوکھی لگ دی ہے، ان آتنا سوکھی لگ دی ہے، سورہ والعصر سوکھی لگ دی ہے، سورہ ان انزلنا سوکھی لگ دی ہے، اذا جاء نصر اللہ سوکھی لگ دی. جو بھی سوکھی لگ دی وہ پڑھنی ہے. وہ ہکے کو ٹکا کے یاد کر کے آونے تاکہ بندے کو مشکل نہ تھے. ایک الحمد واجب ہے ہی ہے. نال تساں جیڑی سورت کو تھاکو چنگی لگ دی پئی ہے اے میں آسانی نال پڑھ گنساں. چھوٹی تو چھوٹی صورت کوثر رہی واسے میں انگو دہرایا ہے. لہذا اترے چار نکات جڑے میں اج عرض کیتے ہیں. ایک سے والا بیا جی یاد ہی نے کیڑا عین، ایک سے ایک عین. اے دو نکات جڑے نا کل اگر ایک کوشش کرو ٹھیک تھی سکیں تو بڑا بہتر ہے. وال ایک دفعہ سورہ قل پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار اب حق محمد آل بیت محمد سر گناہ معاف فرما. میں نے اللہ سے کو اپنے دین دی سوجھ بوجھ عطا فرما. پروردگار تمام حاجی اور زائرین کو معرفت والی حج اور عمرہ نصیب فرما. پروردگار جتنے مومنین نہیں جا پا رہے اور ان کے اسباب مہیا نہیں ہیں، پروردگار ان سب کے اسباب مہیا فرما. عورت نے اگر احرام بنا دو رہ گئے معذرت. عورت نے احرام پہنا ہوا ہو اور اس کے دوران وضو کرنا پڑ جائے تو سر کا مسح کرنے کے لیے دوپٹہ پیچھے کرنا ہوگا. تو اس سے احرام ختم تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، احرام لہا ہی سکتے ہوئے لیکن محرم دے سامنے نہیں. احرام بالکل لہا کے چینج کیتا جا سکتا ہے. ایک نجس تھی گئی ہے یا کوئی دھونا ہے یا ویسے لاونا ہے تساں بیا بدلاونا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. احرام بالکل بھی لہا سکتے ہوئے یہ کوئی اندر نال مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن چونکہ مسح کرن واسطے نہ محرم نہ ہوون انہاں دے سامنے سر نہ کھول ونے. پردے دا مسئلہ ہے اپنی جہاں تے مسح احرام دا مسئلہ کوئی نہیں. ہاں جی ہاں، یہ سب کے لیے میں نے عرض کیا ہے. عورت کے لیے بھی یہی وضو کا طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کا کوئی اور وضو کا طریقہ اور غسل کا. عورت اور مرد کا غسل اور وضو ایک جیسا ہے. عورت کو بھی مسح کرنا واجب ہے. اچھا جی، ادھر بھی سوال لکھا ہوا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر عام طواف کر سکتے ہیں؟ طواف میں وضو شرط ہے بھائی.
طواف میں وضو کرنا پڑے گا، چاہے عام طواف بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بغیر وضو کے حجر اسود کو، خانہ کعبہ کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں جناب۔ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا، خانہ کعبہ کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، اس میں وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ احرام میں لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں نہ لگائیں، چونکہ ادھر خلوق لگا ہوا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ خوشبو ایک ہے خلوق، خانہ کعبہ کی مخصوص خوشبو ہے، اس میں تو کچھ ڈھیلے ڈھیلے فتوے موجود ہیں، لیکن اگر کوئی اور خوشبو لگی ہوئی ہو تو پھر ایک بکرا کفارہ دینا پڑے۔ ہاں جی، خضاب لگانا احرام کی حالت میں حرام ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے لگایا ہوا ہے، مہندی وغیرہ پہلے لگائی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سارے مفصل مسائل عرض کروں گا، جب پہلے لگی ہوئی ہے اس کا رنگ ابھی باقی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں کہ رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، ابھی لگی ہوئی ہے کیا کریں، مجبوری ہے، اس میں کوئی کفارہ واجب نہیں ہے اور احرام وغیرہ باطل نہیں ہے۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ لے سکتا ہے جن کا بھی ہے۔ یہ صلوات پڑھیں بار محمد اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ کسی اور نے سوال پوچھنا ہے تو میں بیٹھا ہوں بھائی۔ 7 بجے کا مطلب ہمارے ہاں 7 بجے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج بھی 7 بجے ہم نے شروع کر دیا تھا، کل بھی اسی طرح، تب تو ہے۔ نہ 7 کا مطلب 7 کوڑ کیوں؟ نہیں بھائی، کوئی جھوٹ نہیں بولتے ہم، نیک کام کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ لیٹ آیا میں کیا، اپنا نقصان۔